بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ہم پرانی حویلی کا راز کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ شکریہ ادا کرنا چاہ رہی ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے نورین نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ تو معزز ناظرین، مزید کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل دعا وائس کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ تو آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈیڈ، آخر ایسی کیا بات ہے؟ آپ مجھے اس حویلی میں جانے کی اجازت کیوں نہیں دیتے ہیں جو دادا جان نے میرے نام کر دی تھی؟ ایسا کیا راز پوشیدہ ہے وہاں جو کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے؟ مجھ سے اب یہ خاموشی برداشت نہیں ہوتی ہے جو آپ حویلی کا نام سنتے ہی اختیار کر لیتے ہیں۔ اسد حقیقت جاننے کے لیے باز ضد تھا۔ مجھ سے بحث مت کیا کرو۔ ایک بار جو کہہ دیا ہے کہ نہیں جانا تو بس نہیں جانا ہے وہاں۔ دوبارہ میرے سامنے حویلی کا ذکر مت کرنا۔ دانش صاحب اتنا کہنے کے بعد اپنے کمرے کی جانب چلے گئے تھے۔ اسد اور فائق دو بھائی تھے، ان کی کوئی بہن نہ تھی۔ اسد کی پیدائش کے موقع پر والدہ آسیہ بیگم وفات پا گئی تھی، لیکن دانش صاحب نے دوسری شادی نہیں کی۔ گھر میں ملازموں کی فوج تھی۔ زمیندار دانش صاحب کے دونوں بیٹوں کے لیے 4 ملازم ہر وقت موجود ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ ڈرائیور اور مالی بھی محل نما کوٹھی میں بڑی ایمانداری سے کام کر رہے تھے۔ دیہات سے شہر میں آنے کے بعد دانش صاحب کی ایک پریشانی تو دور ہو گئی تھی کہ اب بیٹے بہترین تعلیم حاصل کر لیں گے، لیکن فائق نے فقط ایف اے کے بعد تعلیم ادھوری چھوڑ دی۔ فائق کی منگنی بچپن میں ہی سیما سے کر دی گئی تھی، جو کہ فائق کے چاچا ارسلان کی بیٹی تھی۔ دانش صاحب کا بھی فقط ایک ہی بھائی تھا، ارسلان، جسے گھر والوں کی طرف سے بہت لاڈ پیار ملا تھا۔ 20 سال کی عمر میں فائق کی شادی کر دی گئی تھی۔ تب سیما کی عمر 18 سال تھی۔ فائق کو اللہ نے 2 بیٹیوں کی نعمت سے نوازا تھا۔ سیما دیہات میں رہنے کی وجہ سے بس مڈل تک ہی تعلیم حاصل کر سکی تھی، جبکہ دوسری طرف اسد نے یونیورسٹی سے MBA کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد اپنی کلاس فیلو نرینا سے پسند کی شادی کر لی، جس میں گھر والوں کی رضامندی شامل تھی۔ گھر میں پیسے کی ریل پھیل تھی، لیکن اسد فارغ بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اسد نے شہر میں موجود خالی زمین پر فیکٹری تعمیر کرنے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ ایک بات کہوں، وعدہ کریں کہ آپ انکار نہیں کریں گے۔ اس کے بعد میں کبھی کچھ نہیں مانگوں گی۔ نرینا کی آنکھوں میں آنسو ستاروں کی مند چمک رہے تھے۔ جی کہیے، کیا چاہیے آپ کو؟ پلیز آنسو مت بہایا کریں محترمہ، یہ میرے لیے تکلیف کی وجہ بنتے ہیں۔ اسد نرینا کے قریب آ کر بیٹھ گیا تھا۔ آپ دوسری شادی کر لیں، آپ کو تو بچے بہت اچھے لگتے ہیں اور 2 سال سے ہم اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ آپ کی خوشی سے بڑھ کر مجھے اور کوئی شے عزیز نہیں ہے۔ نرینا نے اپنا سر اسد کے کندھے پر رکھ دیا تھا۔ مسلسل بہنے والے آنسو اسد کی شرٹ تار کر رہے تھے۔ کیا سانسوں کے بغیر زندگی کا تصور ممکن ہے؟ کیا چاند چاندنی کے بغیر فلک پر جگمگا سکتا ہے؟ کیا دل دھڑکن سے دوری برداشت کر سکتا ہے؟ کیا آنکھیں بینائی سے محروم ہو کر حسین نظاروں کو خود میں سما سکتی ہے؟ پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں تم سے جدا ہو کر دوسری شادی کر سکتا ہوں؟ تم تو وجہ ہو میرے جینے اور مسکرانے کی۔ اسد نے بہت محبت سے نرینا کا حسین چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ اسد کے لمس نے ارینا کو مزید کچھ اور کہنے سے روک دیا تھا، اور ارینا لبوں پر مسکراہٹ سجا کر یہ بات ماننے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اگر محبت سچی ہو تو کوئی بات بھی ازواجی زندگی کی رونقوں کو متاثر نہیں کر سکتی۔ قربت کے لمحات نے ارینا کے دل سے تمام وسواسوں کو مٹا دیا تھا۔ ارینا، میں فیکٹری کی تعمیر کے سلسلے میں چند روز کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہوں، میری پیکنگ کر دو۔ اسد نے کھڑکی سے آتی ہوئی سورج کی روشنی سے بیدار ہوتے ہوئے کہا۔ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اچانک پروگرام بنایا ہے کیا آپ نے؟ ارینا نے حیرت سے پوچھا۔ اگر پہلے بتا دیتا تو تم نے میرے جانے سے پہلے تک اداس رہنا تھا۔ خوش رہا کرو یار، اسد نے اپنے ضروری کاغذات سمیٹتے ہوئے کہا، جو کہ ٹیبل پر بے ترتیب انداز میں رکھے ہوئے تھے۔ آپ فریش ہو جائیے، میں ابھی پیکنگ کر دیتی ہوں۔ ارینا بے اختیار ہنسنے پر مجبور ہو گئی تھی۔
لیکن غم زدہ بھی تھی کیونکہ اسد کے بغیر وہ خود کو ادھورا محسوس کرتی تھی۔ بھابھی میں فیکٹری کے کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جا رہا ہوں اور واپسی پر اپنی حویلی میں بھی جاؤں گا۔ وہاں دیہات میں سگنل نہ آنے کی وجہ سے میں ارینا اور آپ سب سے روز بات نہ کر سکوں گا۔ آپ نے ارینا کا بہت خیال رکھنا ہے۔ میں وہ راز جان کر ہی واپس آؤں گا جس کی وجہ سے ڈیڈ نے دیہات چھوڑ دیا تھا۔ آپ ڈیڈ کو بھی بتا دیجئے گا۔ اسد نے نیچے آتے ساتھ ہی اپنی بھابھی سیما سے بات کر لی تھی۔ لیکن اسد تم وہاں کیوں جا رہے ہو؟ یہ تو خود کو مشکل میں ڈالنے والی بات ہے۔ سیما کے چہرے پر پریشانی کے سائے لہرا رہے تھے۔ بھابھی تجسس بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، آپ دعا کیجیے گا۔ میں فائق کے پاس جا رہا ہوں، اس سے پہلے کہ ڈیڈ آ جائے میں سفر کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ اسد نے سب سچ بتا دیا تھا۔ فائق سے ملنے کے بعد اسد ڈرائیور کے ہمراہ بہت سے خدشات دل میں سمیٹے سفر کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ صحیح سلامت واپس آ بھی سکے گا یا نہیں۔ اسد نے خود کو اللہ کے سپرد کر دیا تھا۔ فیکٹری کی تعمیر کے متعلق کچھ لوگوں سے بات چیت کرنے کے لیے اسد نے آج اس دیہات میں جانے کا ارادہ کر لیا تھا جو دانش صاحب نے برسوں پہلے چھوڑ دیا تھا۔ پکی عمارتوں کو پیچھے چھوڑ کر ڈرائیور اسد کو دیہات کی حدود میں لے آیا تھا۔ گاڑی کے پیچھے اب بچے بھاگ رہے تھے۔ یہاں ایسا ہی ہوتا تھا، بس کسی گاڑی پر نظر پڑنے کی دیر ہوتی تھی بچے گاڑی کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے تھے۔ 3 منزلہ حویلی کے ارد گرد گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ اسد حویلی کے اندر داخل ہوتا، قریب بیٹھے ہوئے ایک بوڑھے شخص کے کہکے نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ شکار خود شکاری کے پاس آ جائے تب شکاری شکار تو کرے گا نا، تو خود قتل گاہ کی طرف کھینچا چلا آیا ہے۔ جا اندر اور دیکھ، موت تجھے خوش آمدید کہنے کے لیے بے قرار ہے۔ اسی حویلی میں تیری اور تیرے باپ کی قبر بننی چاہیے۔ تجھے قسطوں میں موت ملے گی، اتنی آسانی سے وہ تجھے نہیں چھوڑے گی۔ وہ عمر رسیدہ شخص ان الفاظ کی ادائیگی کے بعد اب خاموش ہو گیا تھا، مگر آنکھوں میں نفرت کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ حویلی میں قدم رکھتے ساتھ ہی اسد کی طبیعت بڑی بوجھل ہو گئی تھی۔ ڈرائیور اسی دیہات کا رہائشی تھا۔ وہ گھر سے اپنی بیوی کو بلا کر لے آیا تھا۔ دونوں نے مل کر اسد کے رہنے کے لیے کمرہ صاف کر کے چمکا دیا تھا۔ مہمانوں کے لیے بستر کو بھی وہ دونوں میاں بیوی اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ صاحب جی ناشتہ میرے گھر سے آیا کرے گا، ڈرائیور تاج دین نے کھانے کی ٹیبل صاف کرتے ہوئے کہا، جو کہ پہلے سے ہی فرنیچر کے ہمراہ حویلی میں موجود تھی۔ میں ہیوی بریک فاسٹ نہیں کرتا ہوں، کیک رس ہے میرے پاس، جب ختم ہو جائیں گے تو میں منگوا لوں گا۔ بہت شکریہ، آپ نے بہت مدد کی ہے۔ ایک بات کا شکوہ ہے مجھے اور وہ آپ جانتے ہیں، اسد نے کچھ یاد دلاتے ہوئے کہا تھا۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے صاحب جی، اور جہاں تک سچائی سے آگاہی کی بات ہے تو وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں۔ میں بہت مجبور ہوں، مجھے بڑے صاحب نوکری سے نکال دیں گے۔ میرے چھوٹے بچے میری زندگی ہیں۔ بڑے صاحب نے کہا ہے اگر میں نے آپ کو راز سے آگاہ کر دیا تو پھر اچھا نہیں ہوگا۔ تاج دین نے اتنا کہنے کے بعد سر کو جھکا لیا تھا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ بہت مجبور ہیں۔ خیر اب میں یہاں آ گیا ہوں تو معلوم کر کے ہی جاؤں گا کہ اصل معاملہ ہے کیا۔ اس سوال کا جواب اب میں نے خود ڈھونڈنا ہے۔ اسد کی نگاہ اب تیسری منزل کی جانب تھی۔ ڈرائیور تاج دین اپنی بیوی نسرین کے ہمراہ اپنے گھر چلا گیا تھا۔ اسد کو ہر جانب سے تنہائی نے گھیر لیا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو گئے تھے۔ حویلی کا صحن مٹی کا تھا جبکہ کمرے پکے تھے۔ نیچے 5 کمرے، 1 کچن اور 2 واش روم تھے۔ اتنی بڑی حویلی میں اس طرح اکیلے رہنا بڑی ہمت کی بات تھی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہاں روح کا بسیرا تھا جس نے آج تک کسی کو بسنے نہیں دیا تھا۔ 5 بار یہ حویلی دانش صاحب نے اپنے جاننے والوں کو رہائش کے لیے دی تھی، لیکن ہر بار ایسا خوفناک واقعہ پیش آتا کہ لوگ اپنا سامان چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے۔ بھابھی اسد سے پچھلے 4 گھنٹوں سے بات نہیں ہو پائی ہے۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ ارینا بڑی بے بسی سے گویا ہوئی تھی۔ رانجھا 2 روز کے لیے نہیں گیا ہے میری پیاری ہیر، اس نے واپسی پر حویلی جانا تھا۔ اسد کہہ کر گیا تھا کہ میں سب کو بتا دوں، ابھی چچا جان کو بھی بتانا ہے میں نے۔
اس بار حویلی کا راز فاش ہونے والا ہے، اب کچھ وقت تک تمہارا خیال رکھنا میرا کام ہے۔ سیما نے ہمت یکجا کرتے ہوئے کہا۔ بھابھی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میری صبح سے طبیعت خراب ہے، اسد کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ارینا اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر واش روم کی طرف تیزی سے بھاگی تھی۔ ارے کیا ہوا ارینا، کہہ آ رہی ہے کیا؟ لگتا ہے کوئی خوشخبری ہے۔ نہیں بھابھی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، بس ذرا چکر آ رہے تھے، میں کچھ دیر تک خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گی۔ ارینا نے ٹاول سے اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے وضاحت دی تھی۔ نہیں ہم ابھی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، اسے میرا حکم سمجھو، تم سے بڑی ہوں، تھوڑا بہت حکم تو چلا ہی سکتی ہوں۔ سیما نے ڈرائیور کو ہسپتال چلنے کا کہا اور ارینا کے ساتھ پیچھے کی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ارینا کے چیک اپ کے بعد وہی ہوا جو سیما نے بتایا تھا۔ جب ارینا کی سماعت میں ماں بننے کی خوشخبری کی آواز آئی تو بے اختیار آنکھیں چھلک پڑی تھی۔ آج ان خوشی کے آنسوؤں میں اسد کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ کون ہے وہاں؟ اسد کو ایک لڑکی کا عکس صحن میں کھڑا ہوا دکھائی دیا تھا۔ پذیب کی آواز پوری حویلی میں گونج رہی تھی۔ تب ہی اچانک اسد کے پاؤں کسی مضبوط گرفت میں آ گئے تھے، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کسی کا سڑا ہوا ہاتھ ہے۔ جب اسد نے اپنا سر نیچے جھکایا تو اس کا اندازہ درست ثابت ہوا تھا۔ جلے ہوئے ہاتھ پر باقاعدہ پھوڑے نکلے ہوئے تھے۔ ہاتھ سے نکلنے والے خون نے مزید وحشت پھیلا دی تھی۔ اسد کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کسی نے چھری کی تیز دھار آلے سے اس کا پاؤں کاٹ دیا ہے۔ چچی جان، اسد چچا کب آئیں گے؟ وہ ہمیں بہت یاد آتے ہیں۔ سیما کی بیٹی نازیہ معصومیت سے گویا ہوئی تھی۔ میری گڑیا دعا کرو وہ جلد آ جائے، میں تو خود بہت پریشان ہوں۔ ارینا نے بجھے دل کے ساتھ جواب دیا۔ چچی جان، اسد چاچو مجھے بے حد پسند ہے، وہی تو ہمارے ساتھ کھیلتے تھے، اب گھر میں بوریت محسوس ہوتی ہے۔ نازیہ کے بھائی حسن نے سامنے صحن میں پڑے ہوئے فٹ بال کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ نازیہ کے بھائی حسن نے سامنے صحن میں پڑے ہوئے فٹ بال کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، انشاءاللہ اسد جلد واپس آ جائیں گے۔ بچوں کو حوصلہ دینے والی ارینا کا اپنا دل کرچیوں کی مانند ٹوٹ گیا تھا۔ کان اسد کی آواز سننے کے لیے ترس گئے تھے۔ اسد کے پاؤں سے مسلسل خون بہہ رہا تھا، درد کی لہر پورے جسم میں سوئی کی مانند چبھ رہی تھی۔